Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome once again. Today we are going to discuss the important topic of Islamic studies. جو کہ پہلے چیپٹر یا پہلے جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا اسلامک اسٹڈیز کا انٹروڈکشن اسلام، اس میں جو عبادات اور عقائد کا کانسیپٹ تھا اس میں ہم نے زکوٰۃ پڑھ لیا تھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں توحید. توحید بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ ایگزامنر 20 نمبر کا کوشچن پوچھ لیتے ہیں. باقی آپ نے فاسٹنگ، جہاد اور ڈے آف ججمنٹ وہ آپ نے خود پڑھنے ہیں، وہ بھی کسی بھی آپ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں. میں توحید کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. توحید ہم نے بریف آؤٹ لائن جس طرح ایز یوزول بنانی ہے. نمبر 1 ہم نے انٹروڈکشن بنانا ہے کوشچن کا. نمبر 2 میننگ اینڈ ڈیفینیشن. نمبر 3 توحید تھرو لینس آف اسکالرس. وہ جو اسکالرس ہیں جس طرح شاہ ولی اللہ نے، ان کے نظر میں توحید کا کنسیپٹ کیا تھا. اس کے بعد وی ول بی ڈسکسنگ آرٹیکولیشن آف توحید. آرٹیکولیشن آف توحید سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں توحید کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام از اے دین، اس کا جو کارڈینل پرنسپل ہے، جو ورشپس میں کارنر اسٹون ہے، وہ ہے توحید. تو توحید کی آرٹیکولیشن قرآن پاک میں کس طرح کی گئی ہے، توحید کی آرٹیکولیشن حدیث میں کس طرح بتائی گئی ہے. اس کے بعد وی ول بی ڈسکسنگ کہ لاجیکل اینڈ سائنٹیفک آرگیومنٹس کیا ہیں جو توحید کو اسٹرینتھن کریں، جو توحید کے سٹانس کو سپورٹ کریں. لاجیکل آرگیومنٹس میں ہم پڑھیں گے کہ لائف فرام نان لیونگ تھنگس، کہ ایک غیر جاندار چیز سے جاندار چیز کا پیدا ہونا یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے، اس میں بتاتے ہیں تو کوئی تو ہے جو اس چیز کو پیدا کر رہا ہے. اس کے بعد لائف فرام ڈراپ آف بلڈ، یہ بھی ایک لاجک ہے نا کہ ڈراپ آف بلڈ سے ایک فل فلیج ہیومن ڈیولپ ہونا، یہ کیا ہے. تو وی ول بی ڈسکسنگ لاجیکل ایز ویل ایز سائنٹیفک آرگیومنٹس فیورنگ توحید. اس کے بعد وی ول بی ڈسکسنگ واٹ آر دی امپیکٹس آف توحید انڈیویجول ایز ویل ایز کلیکٹیو. So examiner used to ask question, define the term Tawheed, what are our social and individual impacts. We are going to be discussing definition and meaning of Tawheed. Tawheed basically Arabic word wahda سے نکلا ہوا ہے جس کی meaning ہے unity. لیکن when it comes to describe oneness of Allah, it means that Tawheed is the cornerstone, cardinal principle of ibadat and worships. That means that Allah is the only sole creator of this entire universe. Allah alone is single. Allah alone is one in actions, in attributes, as well as in his person or in his individuality. This is called Tawheed. Tawheed کو اگر ہم one word میں describe کریں, that means oneness of Allah یا oneness of God. That there is no God but Allah, the sustainer of this world, the creator of this world, the omnipresent. شاہ ولی اللہ حجت البالغہ میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ توحید جو ہے، توحید is only for Allah. He is the creator of world and he is able to be worshipped. This is called توحید. انہوں نے انٹرپریٹیشن توحید کی اس طرح. اس کے بعد ایک ویسٹرن اسکالر ہیں جورسپروڈنس پہ، A.R. اس کا نام ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ توحید جو ہے in Islamic terminology it is theologically used for the oneness of Allah, oneness of God Almighty, and who is attributed to be the creator of this entire universe. So this was about interpretation, explanation, connotation of Tawheed through lens of some scholars who have studied Tawheed of Allah. Third جو ہماری heading تھی, that is articulation of Tawheed, کہ قرآن پاک میں توحید کو کس طرح آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے بارہا جگہوں پہ. ہم ایک سمپل سا ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. ٹرانسلیشن آپ اس کو دیکھ لیں. نو وی آر ڈسکسنگ کائنڈس آف توحید کہہ لیں، ایٹریبیوٹس آف توحید کہہ لیں. نمبر 1 گاڈ از ون ان ہز پرسن، کہ توحید فی ذات جس کو ہم کہتے ہیں کہ وننس ان پرسن. دس ٹرم مینس دیٹ گاڈ از alone, God is one who can do things. He is the doer of all the things. He has the power. He has the all knowledge. He does not need any physical character. So this is called Tawheed in person. اس کے بعد توحید in attributes, کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خصوصیات ہیں وہ کسی میں بھی نہیں ہیں. وہ اپنی خصوصیات میں، وہ اپنی ذات میں، وہ اپنے ایٹریبیوٹس میں اکیلے ہیں. اس کے بعد ہے توحید in actions. Attributes in action means God is one in his actions.
God has ability, God has power, God knows how to rotate earth, God has information about shining of stars, God has knowledge about how human body works, God has knowledge, God has created this entire universe, God has created these skies, God has created these oceans and seas, God has created these plateaus. So this is called uniqueness, yeah, this is called attribution actually. Now we are discussing about what are the logical arguments, what are the scientific arguments about Tawheed, strengthen the concept of Tawheed. Number one, have you ever observed that these seven sky, they are established without any pillars? Who is behind this entire gigantic uh, structure of this cosmos, these skies? Who have created these beautiful mountains? So you can say that from this point of view, we can say that this logical argument supports there is no God but Allah. Number one. Number two, life from non-living things. Life from non-living things, for example, if we are going to sow a piece of seed in the soil and time to time it grows and it becomes a beautiful tree, and tree it is a living. So who is creator behind such a beautiful creation? God. It means Allah is the only creator, He is the only sustainer. Then we are observing, we are witnessing life from drop of blood. What is that? Drop of blood से एक पूरी लाइफ, एक पूरा इंसान का जन्म होना, इंसान का पैदा होना, this is called life from non-living thing, life from drop of blood. Then we are discussing millions of stars are shining within their ambit. Who is behind such shining? अर्थ की रोटेशन, अर्थ की रिवोल्यूशन, चांद का, सूरज का, ये कौन है इनके पीछे? एक ही ज़ात है अल्लाह ताला की, जिसको हम मालिक बोलते हैं, जिसी को बोलते हैं कि वही है जो इस तरह की चीज़ें कर सकता है. किसी और के बल्ले ये चीज़ें नहीं पड़ सकती, किसी और को पावर नहीं है इतना, किसी और को इतनी नॉलेज है नहीं. He is the only creator, He is the only sustainer of this entire universe. So these were some logical arguments and scientific arguments. अगर आप ये भी आप पैराग्राफ देंगे तो बहुत अच्छा मतलब एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ेगा कि इस बंदे ने तौहीद के कंसेप्ट को लिटरली और इस जिस तरह कहते हैं ना साइंटिफिक वे में पढ़ा है इस टर्मिनोलॉजी को, इस important aspect of तौहीद. Now we are going to discuss about the impacts of तौहीद. Impacts of तौहीद, ये भी एग्जामिनर इस एरिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर यूज टू आस्क अबाउट. अब इसमें पढ़ेंगे इंडिविजुअल इम्पैक्ट क्या है या इंसान पे इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, उसके बाद कलेक्टिव या सोसाइटी पे. आपने डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम अभी डिस्प्ले भी होगा कि किस तरह पेपर में भी आपने एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट बनाना है, उसके बाद कलेक्टिव एस्पेक्ट बनाना है. तो इंडिविजुअल एस्पेक्ट हम वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं. नंबर वन, क्रिएट सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. जब तौहीद का कॉन्सेप्ट हम दिल से कबूल करते हैं, ज़बान से पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है जिसने हमें पैदा किया है और उसी के पास लौट जाना है. तो हमें एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमने दुनिया में जो चीज़ें की हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई एक हमारे साथ करेगा, तो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ जाता है. सेकंड, इन्फ्यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. जब हमें ये पता चल गया, व्हेन वी नो दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, जो इज़्ज़त देता है, जो ज़िल्लत देता है, जो खुशी देता है, जो गम देता है, उसी के पास ये पावर है, उसी की ही ये डिस्क्रिशन है. तो हमें दुनिया के लोगों के कोई आगे झुकना नहीं पड़ता. तो हमारे यहाँ एक सेल्फ स्टीम आती है, इज़्ज़त नफ्स हम जिसको कहते हैं, हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ती है इस कॉन्सेप्ट से. थर्ड इज के तौहीद क्रिएट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोडेसिटी एंड हम्बलनेस. जब हम तौहीद को पढ़ लेते हैं, तौहीद के इंटायर कनोटेशन को पढ़ लेते हैं, तो हमें ये चीज़ जाहिर होती है कि वो जो प्राइड, वो जो हॉटी, वो जो एरोगेंट एटीट्यूड्स है, वो सिर्फ एक ज़ात को जजता है, वो है खुदा ताला की ज़ात. लिहाजा इंसान जो है वो उनके लिए एरोगेंस, उनके लिए प्राइड, ये चीज़ें नहीं होती, ना ही वो इंसान कर सकता है जो बंदा तौहीद पढ़ेगा. देन हमारा कॉन्सेप्ट है वर्चुअस एंड अपराइट. जो बंदा खुदा ताला पे बिलीव करेगा, जो बंदा कलमे पे बिलीव करेगा, उसको यही पता चल जाएगा, उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि खुदा ताला ही है जो हमें अच्छी चीज़ रिवार्ड करेगा, उसी के पास ये डिस्क्रिप्शन है. तो हम अच्छी चीज़ों को रिवार्ड हासिल करने के लिए हम वर्चुअस होंगे, हम पायस होंगे, हम अपराइट होंगे, हम वो चीज़ें करेंगे जो खुदा ताला पसंद करता है.
اس کے بعد ہے بلیور نیور بیکم ڈسپونڈنٹ، وہ ڈسپوائنٹڈ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہی پتہ ہے نا کہ خوشی، غم، عزت، ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا سمجھے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو بلیور ہے وہ ڈس اپوائنٹ کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے جہاں پہ ناکامی ہے وہاں پہ کامیابی ہے، جہاں پہ مشکل ہے وہاں پہ آسانی ہے۔ ان مال عسر یسر۔ جب بندہ انڈیویجولی اپرائٹ ہوگا، انڈیویجولی بریو ہوگا، انڈیویجول اس کی رسپیکٹ ہوگی، تو وہ سوسائٹی میں بردرہڈ اسٹیبلش کرے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ یار اگر میں نے کسی اور بندے کی ہیلپ کی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، وہی بندہ ہے جو مجھ سے راضی ہو سکتا ہے۔ تو ایک سینس آف برادرہڈ اور ایک سینس آف سوشل جسٹس کریٹ ہوگا۔ سوشل جسٹس ان سینس کہ جب انسان میں خدا تعالیٰ کا خوف آ جائے گا توحید کے بعد، تو وہ کسی کے ریسورسز پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وہ کسی کے ریسورسز کی لوٹ مار نہیں کرے گا۔ ہر ایک بندہ اپنے اپنے ریسورسز میں رہے گا، نہ کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے گا، نہ کسی کی زندگی کو نقصان پہنچائے گا۔ اور کلیکٹیو پیس ہوگا۔ کلیکٹیو پیس سے مراد جب انسان توحید کا کنسیپٹ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، ہی نوز آل دا تھنگس فرام اللہ تعالیٰ۔ ہی نوز کہ اگر میں معاشرے میں پیس اسٹیبلش کروں گا، اگر میں معاشرے میں سوشل جسٹس اسٹیبلش کروں گا تو خدا تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا۔ تو دس واز آل اباؤٹ توحید، دس واز آل اباؤٹ دا انٹرپریٹیشن آف توحید۔ تو اس میں ہم نے 3 سے 4 چیزیں پڑھ لی، میننگ اینڈ ڈیفینیشن، اس کے بعد ہم نے پڑھی آرٹیکولیشن آف توحید، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اسکالسٹک ویو کیا ہے توحید کے بارے میں، اس کے بعد کائنڈس پڑھے، ایٹریبیوٹس آف توحید پڑھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ توحید کے امپیکٹ کیا ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ جو میں نے کتاب بتائی تھی پروفیسر خورشید احمد کی، بہت اچھی کتاب ہے، وہیں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ پڑھ سکتے ہیں ابوالعلا مودودی صاحب کی توحید کے بارے میں، وہ انہوں نے بہت اچھا ایک توحید کے حوالے سے لکھا ہے۔ تھینک یو۔